بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم علم فرائض یعنی علم میراث سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، ان قریب علم اٹھ جائے گا اور بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ دو آدمی حصہ میراث کے بارے میں باہم جھگڑا کریں گے اور انہیں ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو ان کے درمیان اس کا فیصلہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی وارث کے حصہ میراث کو روکا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کے حصے کو روکیں گے۔ ناظرین کرام، دین اسلام مذہب نہیں ہے، یہ ایک مکمل دین ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ انسانی زندگی اور انسانی نظام حیات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں انسانوں کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن حکیم مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ، زندگی کا کوئی مسئلہ، زندگی کا کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جس میں رہنمائی اور حل نہ ملے۔ اور الٹیمیٹلی ویسٹ کے بھی لوگ یہی کہتے رہے، اور جو ان کے سمجھدار لوگ تھے اہل دانش، اور ایسٹ کے بھی لوگ کہتے رہے کہ اگر کائنات کو، انسانیت کو تم نے ان مصائب سے بچانا ہے جس سے آج کل دوچار ہے، اور اگر دنیا کو امن سے روشناس کرانا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام اپنانا ہوگا۔ آج نہیں تو کل اپنائیں گے ضرور۔ میں بے شمار چیزیں اس پہ ویسٹ کے حوالے دے سکتا ہوں۔ خاص طور پہ آج کل بہت شورا ہے کہ جی وومن رائٹس، وومن لب کی بڑی باتیں ہوتی ہیں ویسٹ میں کہ جی عورتوں کو بڑے حقوق دیے گئے۔ یہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ پچھلی صدی کے نصف تک ویسٹ میں عورتوں کے جائیداد میں، وراثت میں کوئی حق نہیں تھا۔ اور اس پہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اینی بیسنٹ جو بڑی مشہور دانشور تھی اور بہت بڑی رائٹر، اس کی کتاب سے چند جملے صرف میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آج کے ماڈرن طبقے کے لیے، آج ان خواتین کے لیے جو کہتی ہیں نماز نصف، روزے آدھے، میرا اپنا جسم ہے، میں اس کو چاہوں جس طرح استعمال کروں، میں اسلام کی پابند نہیں۔ ان کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ اینی بیسنٹ تو بہت ماڈرن تھی، وہ تو پوری دنیا میں گھومی ہوئی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہے ڈیلنگ with property, dealing with rights of succession and so on, dealing with cases of divorce, it was far beyond the law of West in the respect that was paid to the rights of women۔ یہ اسلام کی بات کر رہی ہے۔ I often think that woman is more free in Islam than in Christianity۔ Woman is more protected by Islam than by the faith which preaches monogamy۔ Al-Quran, the law about women, is more just and liberal. It is only the last 20 years that Christian England has recognized the rights of women to property, while Islam has allowed these rights from all times۔ کہہ رہی ہے کہ آج یورپ نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں جائیداد میں، اسلام نے تو 14 صدیاں پہلے یہ سارے حقوق عطا کر دیے تھے۔ جارج برنارڈ شاء، جس کو ہمارے لوگ شاہ سمجھتے ہیں، جارج برنارڈ شاء بڑا مشہور دانشور بھی تھا، مولانا شاہ احمد نورانی کے والد گرامی شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا ایک ڈائلاگ بھی ہوا، مناظرہ تو اسے نہیں کہنا چاہیے، اور وہ شیوین تھیولوجین کتاب بھی چھپ چکی ہے، اس میں اس نے بڑی خوبصورت زبان میں بات کی تھی۔ اس نے کہا یورپ ان جنرل اینڈ انگلینڈ ان پرٹیکولر ول ایکسیپٹ اسلام ان نیکسٹ ہاف اے سینچری آر اے ریلیجن سملر ٹو اسلام، کہ آنے والی صدی میں عمومی طور پر یورپ اور انگلینڈ خاص طور پر اسلام قبول کر لے گا۔ اگر اسلام نہ کیا، اسلام کو قبول نہ کیا تو اسلام سے ملتا جلتا کوئی مذہب یہ یورپ جو ہے یہ قبول کر لے گا۔ جارج برنارڈ شاء کیا کہتا ہے؟
کہتا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگز آن دی اسٹیٹس آف وومن ایکسپوجر آف فیمیل چلڈرن ور فار ہیڈ آف ویسٹرن کرسچن تھاٹ ایون آف ماڈرن تھاٹ. آج کے ماڈرن تھاٹ سے بھی کہیں بڑھ کے اسلام نے عورتوں کو بچیوں کو جو حقوق ہیں وہ رائٹس دیے ہیں. اور گب جو مشہور ہے اور بعض اوقات اسلام کے خلاف بھی اس نے کچھ چیزیں لکھی, یہ HR گب کی میں پڑھ رہا ہوں عبارت مختصر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم enhance the status of women in general is universally admitted. کہتا ہے دنیا اس کو بات کو مانتی ہے, اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام اور درجہ بلند کیا تھا. یہ میں آج خاص طور پہ چاہتا تھا کہ آج کی ہماری جو مسلمان بچیاں ہیں ماڈرن تعلیم لیتی ہوئی, ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے ویسٹ کی طرف سے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیے, اور خاص طور پہ وراثت میں. ناظرین اکرام, سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھ کے پھر میں آج کے موضوع پہ اپنے اسکالرز کی خدمت میں گزارش کروں گا, اس پہ بات کریں گے ہم. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو 60 سال تک اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں, پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں وارثوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے. ناظرین ہم سوچنا چاہیے, آج یہ جو قرآن سے شادی, اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. آج بیٹیوں کو گھر پہ بٹھا کے بند کیا ہوتا ہے, ان کی شادیاں نہیں کرتے کہ اگر شادی کی تو یہ جو ہمارے ہزاروں سینکڑوں مربع ہیں یہ کہاں چلے جائیں گے, یہ ملیں کہاں چلے جائیں گی, بوڑھی ہو جاتی ہیں عورتیں. اور اس طرح کا پاکستان کے بعض صوبوں میں رواج ہے. میں نے ایک دفعہ نیپا میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تو کسی دوسرے صوبے کے صاحب بیٹھے تھے, ان کو بڑا غصہ آیا آفیسر کو, وہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے کہ جی آپ نے یہ بات کیوں کی ہے. میں نے کہا جا کے پتہ کرو میاں, کئی خاندانوں کو میں جانتا ہوں, بڑے بڑے خاندان پاکستان کے. پچھلے دنوں میں پشاور گیا ہوا تھا 2 ہفتے پہلے, مجھے بہت دکھ ہوا. ایک صاحب بہت بڑے ارب کھرب پتی, ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹی, اور باپ وصیت نہیں کر سکا بیٹی کے لیے, چاہتا تھا بس لیٹ کرتے گئے, کہا کوئی بات ہی نہیں. اور باپ کو پارکنسن ہو گئی, بولنے سے بند ہو گئی زبان, بیٹی کو کچھ نہیں ملا, وہ روتی پھر رہی ہے. بھائی نے ساری جائیداد ہر چیز پہ قبضہ کر لیا. اس طرح کے واقعات افسوسناک اس لیے ہوتے ہیں کہ وصیت جو ہے یا اسلام کے مطابق جو وراثت کے حصے مقرر کر دیے وارثوں کے لیے وہ نہیں کرتے. وصیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی اور کے لیے, اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. اس لیے یہ وراثت کے معاملات جو ہیں یہ اپنی زندگی میں طے کر دینے چاہیے, تاکہ آدمی جب دنیا سے جائے تو پیچھے اس کو دعاؤں سے یاد کیا جائے. ناظرین کرام, آج کا ہمارا جو موضوع ہے, بہت خطوط بھی آتے ہیں, ای میلز, میسیجز اور کال بھی ہمارے کالر کرتے تھے کہ جی اسلام میں بیچاری خاص طور پہ بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں اسلام کا قانون وراثت کے بارے میں بتائیں جی. جو لوگ کھا جاتے ہیں اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں, جو بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں, ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھائی جو ہیں وہ کھا گئے, بھائیوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں بعض اوقات, اور پھر سمجھتے ہیں ہم تبلیغ پہ چلے جائیں گے یا محفل میلاد کر لیں گے تو وہ سارا معاملہ برابر ہو جائے گا. اور کچھ مذہبی رہنما ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس آپ محفل شریف کرا لیں گے, تبلیغ کا چلہ کر لیں گے تو یہ سب معاملہ درست ہو جائے گا. کھا جاؤ بہنوں کا مال, کھا جاؤ بھائیوں کا مال, دیگر لوگوں کا مال کھا جاؤ. تو یہ اسلام کا قانون وراثت ایک ایسا جامع قانون ہے, دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا آج بھی مانتی ہے, اور یہودیوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا امام اعظم کی جو فقہ ہے اس پہ ان کا ایک جو ان کا فرقہ ہے, ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے یہودیوں کا, وہ اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, اور امام اعظم و حنیفہ کے جو حنفی قانون ہے اس پہ چلتا ہے. ناظرین کرام, آج کے ہمارا موضوع اسلام کا قانون وراثت. میرے ساتھ شریک گفتگو ملک معروف اہل علم ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, جناب مفتی سید صابر حسین صاحب ہیں, ان کے ساتھ نوجوان سکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب, اور تیسرے حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے سیادہ نشین صاحبزادہ سید زین العابدین میرے ساتھ ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب, اسلام کا قانون وراثت, قرآن نے اس کی بڑی اہمیت, اور آدھا علم حدیث پاک کے مطابق سارے علوم کا نصف علم وراثت ہے, بڑا مشکل. میں نے بڑی کوشش کی پڑھنے کی, کافی مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضح صاحب, آپ نے درست فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو نصف علم قرار دیا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا ابا ہریرہ تعلم الفرائض وعلمہ الناس فإنہا نصف العلم، کہ اے ابو ہریرہ علم فرائض سیکھو اور اسے سکھاؤ بھی، یعنی سیکھنے کی بھی آپ نے ترغیب دلائی اور سکھانے کی بھی، اور فرمایا کہ کیونکہ یہ آدھا علم ہے وَهُوَ يُنْسَى، اور یہ علم اٹھا لیا جائے گا، وَهُوَ اول علم او شیء ينتزع من امتی، کہ یہ وہ پہلا علم ہوگا جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس حدیث مبارک کے تناظر میں ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں بدرجہ اتم جو ہے نظر آتی ہے، اور ہم اپنی کھلی آنکھوں سے آپ علیہ السلام کی اس حدیث مبارک کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اول تو جو عام لوگ ہیں وہ تو اس علم کے بارے میں جاننا تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، اور جو ذی علم حضرات ہیں ان میں بھی بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کو اس علم کے بارے میں آپ کہیں کہ کمال حاصل ہے یا انہیں ید طولہ حاصل ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ العلم ثلاثۃ، کہ جو اساسی اور بنیادی علوم ہیں وہ تین ہی ہیں، آیت محکمۃ او سنت قائمۃ و فریدۃ عادلۃ، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کا علم حاصل کرنا جو محکمات ہیں، کہ جن کے معنی و مفہوم بالکل واضح ہیں، جن کو سنتے ہی واضح احکامات، جن کو سنتے ہی سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ان سنتوں کا علم جو ثابت شدہ ہے۔ اور آپ نے تیسرا جو علم اساسی علم فرمایا وہ فرمایا کہ فریدۃ عادلۃ، یعنی علم فرائض یعنی علم وراثت کو سیکھنا، اور آپ نے فرمایا کہ وما سوا ذالک فہو فضل، اور ان تین علوم کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں وہ زائد علوم ہیں، سپورٹیو علوم ہیں، معاون علوم ہیں۔ علم وراثت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکام بیان فرمائے، لیکن اکثر احکام کے کلیات کو بیان کیا گیا، لیکن جزیات کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ لیکن علم فرائض یا علم وراثت وہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے احکام کلیات سے لے کر جزیات تک، یعنی میکرو لیول سے لے کر مائکرو لیول تک کی ساری باتوں کو، سارے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا، تاکہ اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے، کوئی پوشیدگی نہ رہے، اور آسانی انسان کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے ترکے کو، اس کی انہیریٹنس کو آپس میں تقسیم کر سکیں۔ مفتی اپنا ہاشمی صاحب، لا وصیۃ لوارث حدیث پاک ہے، ورثاء کے لیے تو نہیں، جن کے رائٹس مقرر کر دیے، حقوق مقرر کر دیے اللہ اور اللہ کے رسول نے، اس میں تو بدلہ کوئی بدل نہیں سکتا، کم اور زیادہ نہیں کر سکتا۔ وصیت کے بھی احکام ہیں وراثت میں، وصیت بھی کر سکتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، جب تک یہ وراثت کی آیات مقدسہ نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک تو وصیت کرنا یہ فرض قرار دیا گیا تھا، جی۔ اس کے بعد اس کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اب یہ ہے کہ جن ورثاء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وراثت میں سے حقوق کا بیان قرآن حکیم فرقان مجید میں بیان کر دیا ہے، اگرچہ ان کے بارے میں وصیت بھی کی گئی ہوگی تو پھر بھی ان کے لیے وہی حق جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا جو کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک، اس کے بارے میں تو یہ بڑی بالکل کلیئرٹی ہے۔ اس کے علاوہ وصیت کی جو اجازت ہے یا وصیت جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی، نافذ ہوگی، وہ صرف 1/3 مال پر وصیت کرنے کی اجازت ہے، کسی دوسرے کو بھی؟ جی ہاں، کسی دوسرے کے حق میں۔ یعنی یہ نہیں کر سکتا کہ ساری جائیداد کہے کہ میں فلاں مسجد کو، مدرسے کو دیتا ہوں؟ یہ پھر اس کے بارے میں وہی وعید ہے جو آپ نے انٹرو میں پڑھی ہے کہ 60 سال تک، بعض دوسری حدیث واقع میں 70 سال تک کبھی آیا ہے کہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور پھر اپنے مرتے وقت اپنے مال کی وصیت اس طرح سے کر کے جاتا ہے کہ اپنے ورثاء کو مال کے حق سے محروم کر دیتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ ہاشمی صاحب مشکل سوال کرنے لگا ہوں، ساری عمر مال لوٹا، قوم کا اقتدار میں تھے یا افسر تھے،
سرکاری اور پیسے رشوت کے اکٹھے کیے، یا کوئی فیکٹری تھی اس میں ملاوٹ شدہ چیزیں بیچتے رہے، وہ پیسہ اکٹھا ہو گیا، اب موت کے سائے آ گئے، اسرائیل کی جھلکی نظر آ گئی، تو اس وقت یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بندہ کہے جی میں نے اتنے گناہ کیے تھے، اب یہ جاتے ہوئے ہاشمی صاحب کے میں مدرسے کو دے دوں یا تبلیغی میں خرچ کر دوں تبلیغ والوں پہ۔ قبلہ غازی صاحب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے، جو مال حرام سے صدقہ کیا جاتا ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اچھا جی، جی بالکل ایسی ہے۔ اور جیسے مطلب کہہ لیں کہ وراثت، اگر اس پیسے سے آدمی تبلیغ پہ نکل جائے، چلے لگائے، محفل میلادیں کرائے، تو وہ تو پھر ٹھیک ہوگا۔ جی ان میں سے کچھ بھی کر لے گا تو سوائے اس کے کہ مطلب ایک ایکسیپشن ہے کہ جیسے حج کرتا ہے تو کہا کہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس کا اجر نہیں ملے گا، اس طرح کے کچھ مطلب احکامات شریعت میں ہیں۔ یہ مفتی صاحب آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اگر مال رشوت کے مال سے حج کرے تو اس کا اجر ملے گا نہیں ملا ثواب ملے۔ جی آپ کی طرف آتا ہوں صاحبزادہ زین العابدین، یہ جو احکامات ہیں اب اس میں اگر تو تھوڑی سی جائیداد ہو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ مثلا 1 کنال کا مکان ہو، اس میں سے بہنوں کو آدمی حصہ دے دے، بھائیوں کو دے دے۔ اب اگر 100 مربع کا یا 700 مربع کا مالک ہے تو وہ تو بڑا مسئلہ ہے، پھر اس میں کوئی طریقہ نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب شکریہ آپ کا۔ میں اولاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس موضوع کو آج آپ زیر بحث لائے ہیں، شعوری عمر میں نے تو آج تک کبھی میڈیا پر اس موضوع کو ڈسکس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ بھی بات بجا ہے کہ 1 گھنٹے کے اس پروگرام میں اس کی جزئیات کو، یعنی جتنے مسائل ہیں سب کو احاطے میں لانا وہ تو ممکن نہیں۔ بہرحال کچھ اصولی باتیں قبلہ شاہ صاحب بھی ذکر فرما رہے ہیں، ہاشمی صاحب بھی، اور میں بھی اس میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابتدا میں تو یہ علم بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ٹھیک، کتاب الفرائض حاکم مستدرک میں لائے ہیں، بڑی عجیب حدیث پاک ہے یہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سواری کے رکاب پکڑی، تو آپ نے یہ بات کہی، تنحی یا ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے چھوڑ دو۔ تو آپ نے یہ بات کہی، انا نفعل ہاکذا کبرائنا و علمائنا، کہ بے شک ہم اپنے علماء اور اپنے کبراء، اپنے بڑوں کے ساتھ اسی طرح کے احترام کا معاملہ کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں تو حدیث پاک مکمل ہوئی، لیکن مجھے امام حاکم کے کتاب الفرائض میں اس واقعے کو لانے کا جو مقصد سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں ویسے تو تمام علوم کے ماہر ہیں، لیکن خاص طور پہ علم میراث پر آپ کو چونکہ مہارت تھی، اتھارٹی تھے، بالکل قابل تھے، اور اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ احترام کیا، اور امام حاکم بھی اس کو پھر کتاب الفرائض میں ہی لائے۔ اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں حقوق اللہ جیسے رب العالمین جل جلالہ نے مقرر فرما دی ہیں، اس کو پورا کرنا ویسے ہی لازم ہے۔ اس میں بندے کی عقل کو مجال نہیں ہے، بندہ یہ سوچے کہ تھوڑا مال ہے چلو بہنوں کو دے دیں تو کافی ہے، اگر زیادہ ہو تو اس پہ دینے کا اس سوچے نہ یا اس کو گھبرائے۔ تو قرآن عزیز کی آیت یاد کر لینی چاہیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ مردوں کے لیے اللہ نے وراثت سے ان کے والدین کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اور عورتوں کے لیے ان کے والدین سے حصہ مقرر کر دیا ہے، نصیبا مفروضہ، یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اسی وقت یہ بھی بات اللہ کے تو یہ نص کے خلاف ہے نا، ورزی ہے، صراحتاً نص کی خلاف ورزی ہوگی، حکم باری کی خلاف ورزی ہوگی۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کو تجربے کے بغیر ہی پتہ تھا، حالانکہ یہ تو اب یہ کام شروع ہوا ہے کہ بہنوں کا حصہ مار لینا ہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح پتہ تھا۔ تو ہمارے تو بعض سابق وزیر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجربے سے سیکھتا ہے۔ نہیں، رب العالمین کا علم ازلی ابدی ہے، اس کے بارے میں ایسا جملہ کہنا 70,000 مرتبہ اس کو سوچ لینا چاہیے۔ کفر کا رب العالمین کے بارے کفر ہے؟ اچھا جی۔ اور اس پر دیکھیں قرآن عزیز پھر آگے چلیے، تو اگر کوئی بندہ حق مار کے اپنے میں شامل کر لے اور اس کو کھائے تو قرآن عزیز کی واضح آیات، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ بھی آیت آئی۔ پھر اسی طرح دیکھیں جس وقت باپ کا انتقال ہوا تو اولاد تو یتیم کہلائی، تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں جس وقت یتیم کا مال کھایا، یتیم کا مال شامل رکھا، تو اس کے بارے میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو اپنے یتیموں کا مال کھاتے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں سراسر آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا،
اور یہ واضح وعیدیں ہیں. دیکھیں بندہ اس جرم میں کئی طرح سے گناہ گار ہے. ایک تو غیر کا حق مارا، اور دوسرا یتیم کا مال کھایا، رب العالمین کا حکم نہیں مانا، احکام کی خلاف ورزی کی، تو کئی طرح سے یہ بندہ مجرم کہلائے گا. اگر اس طرح تو پھر یہ جو بیت المال یا یہ محکمہ زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے وہ لوگ لے کے سیاسی طور پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی پھر جائز نہیں ہے. بالکل حکومت ہے، دیکھو نا، اب الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو اس میں ضرورت ہوتی ہے پیسے کی ووٹ خریدنے کے لیے، تو بیت المال سے، یہ میرے علم میں ہے، ذاتی علم میں ہے کہ حکومتیں جو ہیں بیت المال سے پیسے نکال کے اور وہ ووٹ خریدنے کے لیے خرچ کرتی رہی، تو یہ تو جائز ہوگا. زکوٰۃ کے مصارف قرآن عزیز نے مقرر کر دیے ہیں، خود رب العالمین جل جلالہ نے اس کو مقرر کر دیا ہے. اب اس پہ بندہ جس وقت اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کی خلاف ورزی کرے تو ایسی صورت میں وہ بندہ بھی گناہ گار ہوگا. اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پچھلا بندہ جس کا وہ مال تھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کیا آیا اس کی زکوٰۃ ہو گئی؟ اس نے تو اعتماد کیا تھا ان پر. اچھا شاید میں کالر لے لوں انتظار میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام غازی صاحب. جی کون صاحب ہیں؟ محمد طفیل شیروانی دبئی سے. جی شیروانی صاحب کیا خوبصورت آواز ہے آپ کی. جی فرمائیے کوئی سوال. جی سوال قبلہ یہ ہے کہ اگر والد نے جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، قبلہ سوال یہ ہے کہ اگر والد اپنا ترکہ جو ہے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے نام آفیشلی کر جاتا ہے جی، تو کیا اس کے باوجود بھی وصیت ضروری رہتی ہے یا وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ بچوں میں اور بچیوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی سب اچھا نیکسٹ کال دے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید شاہد حسین کراچی سے. سید سے ہی جواب لیں گے، آج ہمارے پاس زین العابدین بیٹھے. جی فرمائیں. یہ عرض کرنا تھا کہ وراثت شرعی طور پر صحیح تقسیم ہو گئی، ہاں، لیکن وارثوں کو یہ احساس ہے نہیں کہ مرحوم کے ذمے جو نمازیں روزے ان کے قضا ہوئے ہیں ان کا فدیہ کیسے ادا کیا جائے، اس کا فارمولہ بتا دیجیے. بالکل ٹھیک سمجھ. بس نیکسٹ کالر دے دیں. السلام علیکم. محمد شکور خان نیازی جی. السلام علیکم. جی نیازی صاحب آپ جب بھی آتے ہیں مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت یاد آتے ہیں. آپ کی محبتیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اور بڑے اچھے پروگرام کریں. جی فرمائیں. دو چھوٹے سے کوشچن ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے سر کہ یہ جو آپ زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں، بینکنگ کا نظام ہمارے پاکستان میں سارا پروفٹ یا سود کا ہے، وہ اسلام میں حرام ہے. تو اس سال میں جو سال سے کم عرصہ میں پیسہ بینک میں ہے اس میں سے وہ یکم رمضان کو زکوٰۃ کاٹتے ہیں اور ہم اپنی طرف سے ان لوگوں کو جو مستحق ہیں ان کو نہیں دے پاتے. تو کیا اسلام کی روح سے یہ ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ سال سے کم عرصہ ہوتا ہے، 1 ماہ 2 ماہ پہلے آپ نے کوئی اماؤنٹس رکھی، چاہے آپ نے پراپرٹی بیچی، کوئی چیز بیچی، تو اس قانون کے حوالے سے. اور دوسرا جو وراثت کا قانون ہے، اگر والدین ایڈوائز کر جاتے ہیں، ایڈوائز لکھی جاتی ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا وہ یہ نہیں مانتا کہ ایڈوائز ہے اور کہیں ڈیتھ ہو گئے وہ وراثت میں پراپرٹی نہیں آتی اپنے بچوں کے نام. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس میں ترمیم ہونی چاہیے؟ موجودہ گورنمنٹ کرے؟ اور یہ اس حوالے سے کائنڈلی آپ بتائیں. ٹھیک ہے جی کرتے ہیں. جی اپنا صاحبزادہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اپنے والد جو تھا وہ فوت ہوتے ہوئے اپنی ترکہ جو تھا وہ کر گیا بچوں کے نام، تو اس کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتا. جی اس میں گزارش ہے قبلہ غازی صاحب کہ بندہ جس وقت اپنا مال اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو وہ بطور وراثت نہیں ہوگا، اس لیے کہ وراثت تو ہے ہی وہ مال جو بندے کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب اس کو تو وراثت نہیں کہہ سکتے، اس کو ہبہ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو والدین کی طرف طریقے سے کر سکتا ہے. جی وہ اس سب کا حصہ ان کو دے دے. اس طرح کرے کہ سب سے پہلے اس میں سے کچھ رقم جو ہے وہ اپنے لیے مخصوص کرے. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ ساری رقم تقسیم کر دے اور بعد میں محتاجگی کا سامنا کرنا پڑے. یہ بھی شریعت میں ہے کہ اپنے لیے بھی کرنا ایسا ہی چاہیے، اپنے کفن دفن کے لیے بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جی اگلا سوال. وراثت کہتے ہیں کہ شرعی طور پہ تقسیم ہو گئی، جو جائیداد تھی وہ بھی، بینک کے پیسے بھی، سب کچھ ہو گیا. وہ نمازیں روزے جو اس کے رہ گئے، تو اب تو اشتہار اخبار میں آتا ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے نمازیں سستے ریٹس پہ پڑھوائیں. اسلام آباد میں کافی سستے ریٹس ہیں، لاہور میں بھی 1-2 اشتہار ہے سستے ریٹس ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے؟ اس میں غازی صاحب قبلہ
جو رمضان کے روزے ہیں اس میں تو چاہیے یہ کہ بعد کے جو برسا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ فدیہ اس کا ادا کریں. بعد کے برسا جو ہیں رہ گئی نمازیں تو ان کے بارے میں تو یہ صرف جائز حد تک کہا جا سکتا ہے، صرف اس لیے اس امید پر کہ اگر وہ رسا ایسا کر دیں، اس امید پر اگر ایسا کر دیں تو جس طرح روزے کا فدیہ دے کے اس کے بارے میں رب العالمین معاف کر دیتا ہے، امید کی جاتی ہے کہ اگر نمازوں کا فدیہ بھی ادا کر دیا جائے تو اس پہ امید ہے کہ رب العالمین شاید معافی اس کی دے دے. مفتی صاحب آپ نے صحیح صابر حسین، میں نے جانا ہے بریک کے لیے، واپس آؤں گا تو 2 سوال آپ کے لیے. ایک تو وہ کہ جی 2 ماہ پہلے جمع کرائیں تو بینک والے کاٹ لیتے ہیں 1 رمضان کو، اس کی کیا صورت ہے؟ اور وہ تو سارا نظام حرام ہے، اور زکوٰۃ ہم اپنے ہاتھ سے دیں غریبوں مسکینوں کو. اور دوسرا یہ جو صاحبزادہ زین العابدین نے کہا، یہ مجھے کلیئر نہیں ابھی بات، کہ نمازیں سستے ریٹس پہ پڑھوا لیں، روزوں کا فدیہ جو ہے وہ بھی سستے ریٹس پہ دے لیں. تو اس کا تو اگر یہ جائز ہے تو پھر ہم بھی دفتر کھول لیں، اور جن لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوئی یا آئندہ بھی نہیں پڑھنی اس کے لیے بھی ہم کوئی کام کر لیں. تو یہ اچھا کاروبار ہے، لوگ حج سے اور عمرے کا بھی کرتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ نے ہمیں بتانا کس حد تک گنجائش ہے عرض کروں گا میں. اور سستے ریٹس ہم دیں گے، یہ ذرا آپ نے بتانا. ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک حاضر ہوتی ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو ہر گھر کے مسائل ہیں، اور ان کو سمجھنا معاشرے میں بے انتہا ضروری ہے. اور لوگ اس کو بہت نارمل سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم حق کھا گئے، رشتہ داروں کا کچھ فرق نہیں پڑتا، جو طاقتور ہے وہ محروموں کا حق کھا جاتا ہے. اور میں نے ایک آدمی دیکھا مدینہ منورہ میں پاؤں سے ننگا چلتا تھا، پھرتا تھا، تو میں بڑا متاثر ہوا کہ یہ تو ننگا پاؤں سے چلتا بڑا عشق رسول ہے. تو میں مسجد نبوی سے نکلا تو اس کا بھائی مجھے روک کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ ہمارا بڑا بھائی ہے جو پاؤں سے ننگا ہے اور پھر رہا یہاں پہ ادب کے ساتھ، لیکن اس نے ہماری جائیداد کھا لی ہے، بہنوں کا حصہ بھی کھا لیا، بھائیوں کا بھی. تو مہربانی کریں ذرا اس کو یہ تو سمجھائیں. تو یہ باتیں بڑی اہم ہیں، یہ جاننا بڑی ضروری ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ کام نہیں آئیں گے اگر آپ نے حق کسی کا مارا ہوا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اکرام، جی مفتی سید صابر حسین صاحب، آپ تو ایک شریعہ بورڈ جو ہے ایک بینک بڑے کا پاکستان کے، اس کے ہیڈ بھی ہیں. بینکنگ کا نظام سود کا نظام ہے، حرام ہے، اور اس میں اگر پیسے ہم 1 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے بھی کرائیں تو پیسے کاٹ لیتے ہیں رمضان کو. یہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو کنونشنل بینکنگ سسٹم میں جو سیونگ اکاؤنٹ پر پرنسپل اماؤنٹ سے اوور اینڈ ابو جو دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تو بالاتفاق یہ ہے کہ وہ سود ہی ہے، انٹرسٹ ہے. ہمارے جو کالر نے سوال کیا کہ زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، ہم اصل میں بہت ساری باتوں کو جانتے نہیں ہیں یا قوانین کو جانتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں یہ بالکل قانون موجود ہے، CZ50 ایک فارم ہے. اگر آپ وہ بینک میں جمع کروا دیں تو آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں، ارسپیکٹیو کہ وہ کنونشنل بینک ہے، اسلامک بینک ہے، آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں سے کوئی زکوٰۃ ڈیڈکٹ نہیں ہوگی. ایک طرف تو قانون یہ ہے کہ زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے اور اس میں جو شرعی تقاضے ہیں ان کا لحاظ نہیں کیا جاتا، تو یہ ایک درست مسئلہ نہیں ہے. اس میں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، سال پورا ہو نہ ہو، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے کٹوتی ہو جاتی ہے. تو اس پر ارباب اختیار جو ہے وہ غور کریں اور شرعی تقاضے کے مطابق قانون کو بنائیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر جب تک وہ قانون درست نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ ہم اس قانون کی خرابیوں سے بچیں اور CZ50 فارم جمع کروائے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ میری زکوٰۃ میرے اکاؤنٹ سے نہیں کاٹ سکتے، پھر آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. غازی صاحب ایک بات یہاں ایک ضمنی سوال آ گیا. یہ جو سسٹم شروع ہوا ہے کہ جی اگر آپ نے چیک جو ہے 50,000 روپے سے زیادہ آج کٹوانا ہے تو پھر اتنے پیسے آپ کے کاٹ لیے جائیں گے، اور بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ نے 3 ماہ تک کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی تو آپ کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا. یہ تو غیر اسلامی ہے. دیکھیں، اکاؤنٹ کا کلوز ہونا، آپ کے پاس میری امانت ہے، یہ 10 سال پڑی رہے، آپ کیسے میرا اکاؤنٹ کلوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ کلوز ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کے پیسے ہیں وہ پیسے جو ہیں وہ آپ کا واپس نہیں کیے جائیں گے. وہ پیسے بہرحال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق وہ محفوظ ہی رہیں گے. اکاؤنٹ کا کلوز کرنا یہ بینک کا رائٹ ہے، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں.
لیکن یہ جو آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پیسے پر آپ اپنے پیسے لے رہے ہیں، ملکی قانون کے مطابق اس پر ٹیکس کٹ رہا ہے، تو شرعی اعتبار سے یہ محل نظر ہے۔ وہ جو نماز اور روزے کے حوالے سے جو آپ فرما رہے تھے، دیکھیں دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں مرنے والے پر۔ ایک حقوق العباد ہے، حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں دوسروں سے قرض لیا ہو، تو اس میں تو کیٹاگوریکلی قرآن مجید میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وراثت کی تقسیم کے وقت تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بعد ترکے میں سے اگر مرنے والے نے مرحوم یا مرحومہ نے کسی قرض لیا ہے تو ترکے میں سے پہلے ان لوگوں کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ لازمی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر کوئی حقوق اللہ تھا، مثال کے طور پر اس پر حج فرض ہو چکا تھا، یا اس کے کچھ روزے قضا تھے، اس نے ابھی فدیہ ادا نہیں کیا، اس سے پہلے انتقال کر دیا، تو فقہ حنفی کے مطابق اگر اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو، مرنے سے پہلے کہ میرے مرنے کے بعد جو حقوق اللہ کی صورت میں مجھ پر فدیہ یا اس طرح کی ذمہ داری آئی تھی تو میری طرف، تو پھر ورثاء پر 1/3 کی حد تک اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر اس نے وصیت پورے ہو جائیں گے، ہاں جی، یہ روزے اور حج کی بات ہے۔ نمازوں کے حوالے سے جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ اگر ورثہ اپنی مرضی سے کر دے تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن شرعی اعتبار سے یہ تو ممکنات میں سے ہے نا کہ ممکن ہے نہیں، شرعی اعتبار سے ہم دفتر کھول لیں، جیسے کچھ دفتر کھولے ہوئے ہیں سستی نمازوں کا سستا فدیہ، آپ ایک نماز کا کہہ رہے ہیں جی 500 روپیہ، تو میں دفتر کھولوں گا 25 روپے، یہ تو پھر ایک مذاق بن کے رہ جائے گا۔ یہ تو عبادت ہے، اور عبادت یا تو بندہ خود ادا کرے یا بھی شریعت مطہرہ نے اس کے لیے جو دوسرے راستے بتائے ہیں وہ راستے جو کہ پری ڈیفائنڈ ہے۔ میں کالر سن لوں، آپ نے وہ راستے بتانے ہیں، شریعت میں ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، نمازیں اس نے خود ہی پڑھنی تھی، اگر اس نے نہیں پڑھی تو وہ اس پہ رہ گئی باقی، تو یہ ہمارے فقہاء نے یہی فرمایا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر میں کالر لے لوں پھر آپ اس کو ایکسپلین کیجئے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب؟ محمود الحسن عابد بات کر رہا ہوں۔ کسوال، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی ہاں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا ایک بڑا اہم سوال ہے، میری ایک بیٹی اور 3 بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بیٹی کی میں نے شادی کر دی ہے، اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ٹھیک ہے۔ اور میرا ایک گھر ہے، اور ایک گھر میں ایک ہی گھر ہے میرا، ایک بچے کو میں نے پلاٹ لے کر دے دی، میں ٹیچر ہوں۔ آیا وہ جو میری پینشن آئے گی اس میں سے تو میں نے حصہ اپنی بیٹی کو لازمی دینا ہی دینا۔ آیا وہ جو گھر میں نے بیٹے کو دیا ہے اس میں سے بھی حق بنتا ہے میری بیٹی کا، جبکہ میں نے اس کی عزت و تکریم کے ساتھ شادی بھی کر دی ہے۔ ابھی پوچھ لیں جی، نیکسٹ کالر دے دیں جی۔ السلام علیکم جی، کون صاحب؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی باجی بتائیں۔ ہاں سر، میں گجرانوالہ سے نسیم اختر بول رہی ہوں۔ جی باجی بتائیں۔ میری بہنیں بہت چھوٹی تھیں جب ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے۔ ہمارے بھائی نے، ابھی وہ چھوٹی چھوٹی تھی تو ان کے شناختی کارڈ بنوائے، عمر سے بڑے، سائن ان کے خود ہی کر لیے، اور جو والد نے علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا کوارٹر بنایا ہوا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری بیٹیوں کو دیا جائے، وہ اس نے خود ہی ہڑپ کر لیے۔ اب یہ 40 سال کی بات ہے، آج تک اس نے یہ نہیں، بہنوں نے کبھی ڈرتے ڈرتے کبھی کہا بھی ہے نا کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دے، تو وہ آگے سے کچھ نہیں کہتا ہے، اور بہنوں کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ اس کے دروازے جا کے وہ پولیس پہ کھڑی ہو جائے، پانی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس بھائی پہ مقدمہ کریں، آپ کو جائیداد بھی ملے گی اور فرار کا مقدمہ بھی کروائیں۔ سن لے کہ کروڑ پتی ہے، فیصلہ آباد کی اہم شخصیت ہے سید فاروق حسین شاہ صاحب۔ چلیں نام تو ہم نہیں لے سکتے، لیکن بہنیں میری کوئی بھی اتنا حوصلہ نہیں کرتی۔ ایک بہن فوت ہو گئی ہے، ایک کا اس نے نام ہی نہیں لکھوایا ہوا، باقی جو 3 ہیں کم از کم ان کو تو دے۔ بد نصیبی ہے، اب اس بھائی کا نام آپ نے ٹی وی پہ لے دیا، ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو فوری طور پہ بہنوں کا حصہ دینا چاہیے۔ ویسے ان کے خلاف فراڈ کا کیس ہو سکتا ہے، میں قانونی پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ جا کے عدالت میں یہ مقدمہ کریں، آپ کو جائیداد ملے گی۔ آپ یہ ثابت کریں گے کہ 40 سال پہلے ہمارا کیسے کارڈ شناختی بن گیا، ہم تو اب اس عمر کی ہیں، تو وہ پکڑا جائے گا، وہ بھائی چاہے کتنا امیر ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ جی جناب، ایک بیٹی اور 3 بیٹے ہیں، اسکول ٹیچر ہیں، ایک گھر تھا وہ ایک بیٹے کو دے دیا، ان کی شادیاں بچیوں کی کہہ رہے ہیں میں نے بیٹی کی اچھی طریقے سے کی، اب جو پینشن ملے گی اس میں سے بھی کہتے ہیں میں بیٹی کو دوں گا،
گھر کی کیا پوزیشن؟ دیکھیں اگر انہوں نے گھر اپنے بیٹے کے نام کروا دیا اور قبضہ بھی دے دیا، ہبہ کر دیا، تو یہ ہبہ مکمل ہو گیا، یہ گفٹ مکمل ہو گیا. لیکن رہتے اسی گھر میں، ابھی اسی گھر میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے بتایا نا کہ میں نے یہ اپنے بیٹے کو دے دیا ہے. اور دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نام بھی کروا دیا قانونی اعتبار سے، اور پھر اس پر قبضہ بھی دے دیا، اور وہ بیٹا گھر پہ رہ بھی رہا ہے. تو انتقال کے بعد یہ جو مکان ہے، اس مکان کو ترکے میں شمار نہیں کیا جائے گا. البتہ یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے شرعی اعتبار سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں اپنی جائیداد اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ تمام بچوں کو برابری کے ساتھ دے. آپ علیہ السلام نے کمی بیشی کے ساتھ دینے کو ظلم قرار دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی فلاں جائیداد یا فلاں چیز اپنے فلاں بیٹے کے نام کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے سوال کیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی اولاد ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا تشہدنی علی جورین، تم اپنی ساری اولاد کو دو اور مجھے اس بات پر، اس ظلم پر گواہ مت بناؤ. یعنی آپ نے ظلم قرار دیا. لہٰذا جو مکان وہ دے چکے، بہرحال اس مکان پر بیٹی کی ملکیت ثابت ہو چکی ہے. ابھی بیٹی کے حوالے سے جو سوال کیا گیا، دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت پینشن کا دے دینا، پینشن کا بھی انہوں نے سوال کیا کہ جو پینشن ہے اس میں سے بھی میں اس طرح حصہ تقسیم کرتے ہیں، شرعی اعتبار سے. ہاں وہ کریں، برابری کے ساتھ دیں. بیٹے اور بیٹیوں کو جب تک وہ حیات ہیں وہ برابری کے ساتھ دیں. بی بی کی بات کریں جو سید، جی بالکل. آپ بھی سید، آج دو سید ہیں میرے پاس. جو خاتون نے سوال کیا اس کے حوالے سے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سورہ النساء کی، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم عورتوں کو ان کے حصے سے زبردستی جو ہے تم محروم مت کرو. اچھا. ایک صحابی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، کمال کی بات کی، آخری پیغام دیا. حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بھائی نے ان کے سارے ترکے پر اس زمانے کے دستور کے مطابق قبضہ کر لیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد احد میں شہید ہو گئے، میں بیوہ ہو چکی ہوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور سعد کے بھائی نے پورے کے پورے ترکے پہ قبضہ کر لیا. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب انہوں نے کہا تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 جو ہے نازل ہوئیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ ان کے بھائی کو بلا کے لاؤ. حضرت سعد کے بھائی آتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ترکے میں سے تمہارا حصہ ہے اصول کے مطابق، اسی طرح بیوہ اور ان کی بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. اور فی البدی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ترکے کو 24 حصوں میں تقسیم کر کے سعد کی بیوہ کو 3 حصے دے دو، 8 حصے دونوں بیٹیوں کو، اور 5 حصے تمہارے لیے ہیں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کیا، اور پھر جو مال قبضہ کیا ہوا تھا اس میں سے 3 حصے 24 حصے بنا کر ان کے بیوہ کو، اور 8 حصے بیٹیوں کو، اور 5 حصے اپنے پاس رکھ لیے. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ترکے میں سے جس طرح جو ہے مرحوم یا مرحومہ کے مرد ورثاء کا حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور کسی صورت میں ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا. فرمایا تھا اپنا صاحبزادہ زین العابدین مفتی سید صابر حسین صاحب نے کہ فقہا کا یہی نقطہ نگاہ جو میرا ہے کہ نمازیں نہیں پڑھی تو اس کے ذمے ہیں، وہ دعا تو کر سکتے ہیں ورثاء کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کے درجات بلند کرے، اس کے نام پہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں اجازت ملی کہ نماز نہیں پڑھی. اور غازی صاحب اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ نمازوں والا معاملہ جو ہے نا، چونکہ حقوق اللہ میں آتا ہے، یہ رب العالمین کے فریضہ ہے، اور اس پہ سمجھ لیں یہ کاروبار نہیں ہے. اس مسئلے کو کاروبار بنانا یا کاروبار کی طرح کرنا، یہ بندہ خود وعید کی زد میں ہے جو یہ کام کاروبار کے لیے کرتا ہے. اشتہار آ رہے ہیں، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے اخبارات. جی اس کے بارے میں یہ بندہ خود وعید کی زد میں ہے، سزا کی زد میں ہے کہ خالصتاً رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے جو چیزیں جس طرح فرض کی گئی ہیں وہ ان کو کاروبار کے طور پہ چلا رہا ہے. اچھا اگر بندہ بہت مصروف ہے، آشمی صاحب آپ جواب دے دیں، انڈسٹری ہے، کام ہے، حکومت کے کام ہے، آج لندن ہے، آج امریکہ، آج فرانس ہے، سفر میں ہے، نمازیں نہیں پڑھ سکتا مصروفیت کی وجہ سے،
تو میں ہاشمی صاحب کی خدمت میں نذرانہ پیش کر دوں اور کہوں جناب میرے لیے نماز میں پڑھ دیا کریں، یہ تو ہو سکتا ہے؟ جی قبلہ غازی صاحب، جیسے مفتی صاحب نے قبلہ نے فرمایا کہ یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے، اور یقیناً جو فرائض ہیں وہ جو بدنی عبادات ہیں وہ ہر کسی کو اپنی اپنی ذاتی طور پہ کرنا ہے۔ جی ہاں، حج کے بارے میں اجازت ہے کہ آپ اگر حج آپ نے زندگی میں نہیں کیا اور آپ پر فرض تھا تو آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے بدلے میں جو ہے وہ حج کر دیا جائے، تو حج بدل جو ہے اس کا الگ سے شریعت اسلامیہ میں احکامات موجود ہیں، اور باقی 1/3 جو ہے اس کے بارے میں مطلب ہے اجازت کہ وہ، اور اس کے بارے میں ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے کچھ بال کی ایسی وصیت کر کے جائے کہ اس کو راہ خدا میں خرچ کر دو میرے مرنے کے بعد، تاکہ وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا رہے۔ اور یہ اسلام کا بڑا خوبصورت ایک باب ہے کہ جس کے بارے میں آج مطلب عمومی طور پہ ہم غفلت کا شکار ہیں۔ اس کے بارے میں یہ آج کا جو موضوع ہے اس میں سے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ وراثت جو ہے وہ تو دوسرے لوگ اس پر عیش کوشیاں کریں گے ہی، تو اس میں سے کچھ اپنے لیے حصہ جو ہے وہ مقرر کر کے اس کی وصیت کر دی جائے۔ سید صابر حسین صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کے بارے میں کہ یہ اسلام کے قانون کو ظلم سے تعبیر بعض لوگوں نے کیا ہے کہ دادا کی زندگی میں باپ مر گیا اور پوتے کو حصہ ہی نہیں، یہ کیا ہوا؟ یہ انتہانہ جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے اور اس کے بیٹے اور پوتے بھی موجود ہیں تو بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کو حصہ نہیں ملے گا، یہ بالکل شرعی اصول ہے۔ اور اس اصول کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہی ہے کہ الاقرب فالاقرب، کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور والوں کو محروم کیا جائے گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پوتے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک دروازہ بند کیا گیا کہ وراثت کی صورت میں پوتے کو حصہ نہیں ملے گا بیٹوں کی موجودگی، لیکن کئی دروازے اور کھول دیے گئے۔ ایک دروازہ یہ ہے کہ دادا جس سے معلوم ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے بعد میرے بیٹے اور پوتے بھی موجود ہیں، اور اصول شریعہ کے مطابق میرے بیٹوں کو ہی ملے گا، پوتے محروم ہو جائیں گے، تو وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے پوتوں کو پوتیوں کو کچھ نہ کچھ دے دے، اس سے تو شریعت نے نہیں روکا، وصیت بھی کر سکتا ہے، اور پھر دوسری صورت میں وہ 1/3 1/3 میکسیمم تک کی وصیت بھی اپنے پوتوں اور پوتیوں کے لیے کر سکتا ہے، اور ساری بھی چاہے تو دہبا لا علمی کا تو کوئی علاج، جہالت کا تو کوئی علاج نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں اور ہم یہاں پر یعنی جو دروازہ بند ہے وہاں پر آ کر کوئی سر پیٹے اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کریں، اور جو 2 دروازے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کھولے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیے، ان کی طرف دیکھے بھی نہیں، تو اس سے بڑھ کر بے وقوفی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ تو دادا کو چاہیے کہ جب اسے پتہ ہے کہ میرے پوتوں کو حصہ نہیں ملے گا تو اپنی زندگی میں ان کو دے کر فارغ کر دے، یا پھر کم از کم ان کے لیے وصیت کر دے تاکہ انتقال کے بعد وصیت کے مطابق 1/3 ان کو مل جائے، باقی 2/3 جو ہے باقی ورثاء کے درمیان تقسیم ہو۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس اہم مسئلے کی بنیاد پر غیر مسلم جو اورینٹلسٹ ہے وہ تو اعتراض کرتے ہی، اور ان کا اعتراض جو ہے اتنا زیادہ تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہنیں وہ بھی یہاں پر معترض آبجیکشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو انہیں اس بات کو یاد کر لینی چاہیے۔ اچھا دیکھیں، اگر دادا جو ہے وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جی شریعت نے میرے اوپر لازم نہیں کیا کہ میں دوں، جو حصے مقرر تھے وہ میں نے بعد میں خود ہی وراثت تقسیم ہوتی رہے گی، نہیں کرتا تو پھر کیا ہے؟ پھر بس وہی اس شریعت کے اصول پر دیکھیں، ہمیں تو آپشنز دیے گئے نا، یا تو ہمیں نہیں دیے جاتے۔ اب کسی کو یتیم کے لیے بڑے احکامات ہیں کہ یتیم کی سرپرستی کرو، اس کے سر پہ اب دوسری طرف آ جائیں، اب دوسری طرف آ جائیں کہ ورثاء کو بھی اب روکا نہیں گیا۔ ایک تو ایک ہوتا ہے نا، دیکھیں ایک آپ کا رائٹ ہے، چچاؤں کو بھی نہیں روکا کہ تم بھتیجے، آپ کا ایک رائٹ ہے، رائٹ تو ہے ورثاء کا کہ ان کو ہی حصہ ملے، لیکن ان کو اس بات پر جو ہے پابند نہیں کیا گیا کہ آپ نے نہیں دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ٹیسٹ ہے کہ ان میں کتنی انسانی ہمدردی، کتنا خون، سورہ النساء میں باقاعدہ آیت کریمہ موجود ہے اس حوالے سے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ، کہ جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو، ترکے کی تقسیم ہو رہی ہو، تو اس وقت یتیم یا قریبی رشتہ دار جمع ہو جائے تو ورثاء کو چاہیے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے بھائی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ترکہ تقسیم ہو رہا تھا تو ان کے بھائی نے ایک بکری ذبح کرائی
سب نے مجموعی طور پر، اور غربا و مساکین میں اس کا گوشت تقسیم کر دیا، اور کہا کہ چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ورثاء جو ہیں وراثت کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ داروں کو جن کا حق نہیں ہے، اور یتیموں کو، اور اسی طرح جو معاشرے کے پسے ہوئے افراد ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دے دیں، تو پھر چچا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی شادی ہوئی اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی، خاتون کے ساتھ حادثہ ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا، پھر کیا صورت ہوگی؟ جی اگر نکاح ہو چکا ہے تو پھر وہ خاتون جو ہے، خاتون کا انتقال ہو گیا یا شوہر کا انتقال، تو خاتون کو حصہ ملے گا اس کو۔ اور اگر خاتون فوت ہوگی تو شوہر کو بھی؟ جی ہر صورت میں، یعنی بیوی کے انتقال کی صورت میں شوہر کو، اور شوہر کو کے انتقال کی صورت میں بیوی کو، ہر صورت میں حصہ، کیونکہ اچھا میاں اور بیوی دونوں فوت ہو گئے، اولاد کوئی نہیں، کدھر جائے گی جائیداد؟ تو پھر وہ کلالہ ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن میں باقاعدہ ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، سورہ النساء کی آخری آیت میں بھی، آیت نمبر 12 میں بھی کلالہ ہے۔ تو پھر ان کے جو بھائی بہن ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، اور دیگر بھائی بہن نہ ہونے کی صورت میں جو ذوی الارحام ہیں، یعنی خالاؤں تک معاملہ چلا جاتا ہے، کیونکہ الاقرب فالاقرب کا معنی یہی ہے کہ جو قریبی ہیں ان کو حصہ دیا جائے گا، بعد والے محروم ہو جائیں گے۔ اگر پہلے سٹیپ والے نہیں ہیں تو اگلے سٹیپ میں ہم چلے جائیں گے، اگلے سٹیپ والے۔ صاحبزادہ زین العابدین، بہت مختصر، قرآن سے شادی، اب جائیداد بھی تو بچانی ہے نا، اور سادات کے یہ بہانہ بنا لیا کہ چونکہ سید ہیں، سید کی شادی باہر نہیں ہو سکتی، تو اس لیے پھر وہ جو ہے قرآن سے شادی کروا دی۔ اس کا بالکل بھی شریعت کی نظر میں کسی قسم کی قطعاً کوئی اجازت نہیں، اس لیے قرآن عزیز نے جس وقت یہ حصص مقرر کر دیے نا سب کے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سب مقرر کر دیے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کی تشریح فرما دی۔ قرآن عزیز کی 2 آیات بڑی خوبصورت، یہ آپ نے سنانی ہے، میں آج کا سوال پوچھ لوں ناظرین سے، یہ آپ آیات پاک اور ساری خوبصورت ہے قرآن کی آیات، الحمد سے لے کر والناس تک۔ جی آج کا سوال ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال، سورۃ النساء کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ اور جو گزشتہ سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا فتح مکہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، محمد شبیر پیر وحل، عابد حسین لاڑکانہ، ہرا گور بہاولپور، سبتین عباس اسلام آباد، محمد ذیشان فتح جنگ، جاوید بلوچ کراچی، غلام صبر گجرات، شکیلہ نواز راول پنڈی، عمران حیدر راول سائیوال، محمد ندیم پاک پتن، محمد نعمان اکبر حافظ آباد، عظمہ بی بی فیصل آباد، آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ پہنچا دیے جائیں گے۔ جی سید صاحب، قرآن عزیز میں اس کے بارے میں جس وقت یہ حصص مقرر کر دیے، بیان کر دیے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کی مزید تفصیل بھی آ گئی، تو یہ ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان بارے میں ان چیزوں کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو وہ داخل ہوگا جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان معاملات میں اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو پار کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو ایسا شخص دائمی آگ میں داخل ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے بڑا اہانت والا، ذلت والا عذاب ہوگا۔ ٹھیک، اب یہ قرآن عزیز صرف بچنے کے لیے، مال بچانے کے لیے، اور مال بھی وہ جو قابل فنا ہے، اور اس آدمی میں یعنی خاتون کو نہیں ملا، اس نے قبضہ کیا، تو جناب اس کا بھی تو بعد میں تقسیم ہوگا، کسی نہ کسی کے پاس تو جائے گا، قبر میں تو اس کے ساتھ نہیں جائے گا، نہ آخرت میں اس کے کام آئے گا، بلکہ ایسی صورت میں اگر جائیداد بیچ کے ڈالر ہوں تو پھر تو قبر میں جا سکتے ہیں۔ بالکل قطعاً ڈالر بھی نہیں جائیں گے، پاؤنڈ بھی نہیں جائیں گے۔ نہیں مطلب وہ کہے کہ جب میں مروں تو ڈالر اور یہ ہاشمی صاحب سے میرا اسی بات پہ جھگڑا رہتا ہے ہمیشہ، پھر یہ ممکن ہے کہ نہیں رکھے جا سکتے، میں کہتا ہوں اس کو بوری میں رکھیں اور جا کے وہ قبر میں رکھ لیں۔ پھر اچھا یہ ممکن بتائیں ہے قبر میں ایئر کنڈیشن وغیرہ یہ سہولتیں بھی نہیں ملتی؟ کچھ بھی نہیں، ایئر کنڈیشن وہ ہے کہ جناب جن کے بارے میں یہ آ گیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد نص کی حیثیت رکھتا ہے، فرمایا بعض لوگوں کے لیے قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور بعض کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے جائے، اس کے لیے اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ بہت شکریہ صاحبزادہ زین العابدین، علامہ ذوالفقار مصطفیٰ اور سید صابر حسین، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ کاروبار میں وسعت کا وظیفہ ہے یہ، روزانہ نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رحمانو کا 298 مرتبہ
ورد کرنے سے کاروبار میں وسعت ہوتی ہے اور رزق میں فراخ دستی نصیب ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشہود محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اور بک آف دی ڈے آج کی کتاب جو ہے اربعین وراثت، یہ وراثت پہ بڑی زبردست کتاب ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ مصنف جناب سید مفتی سید صابر حسین صاحب آج جو میرے مہمان تھے، ان کی کتاب ہے، یہ اہل علم کے لیے بڑی مفید ہے اور عام مسلمانوں کو بھی یہ گھر میں رکھنی چاہیے اس کا بڑا۔ اور ناظرین کرام، نعرے سے پہلے میں گزارش کروں گا، نئی حکومت جو بننے والی ہے، جو لوگ اقتدار میں آ رہے ہیں، وہ یہ خیال رکھیں کہ جن لوگوں نے بورڈ اتروائے تھے درود پاک کے موٹر وے سے، اور جن کے وزراء جو تھے وہ کہتے تھے نعت نہیں پڑھنے دیں گے، وہ کہتے تھے ختم نبوت کے باغی جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، جو 5 وہ کہتے تھے یہ جو ہے جہالت کی یونیورسٹیاں کھلتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کو ہم نے پھانسی لگا دیا، وہ برباد ہو گئے۔ تو خیال رکھنا چاہیے کوئی ایسا آدمی جو ناموس رسالت کے قانون کے بارے ہزا سرائی کرے، خدا کے لیے اس کو وزارت نہ دیجیے گا ورنہ ہماری جنگ جاری رہے گی۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے، تینوں مہمان بھی، ناظرین سامعین سب مل کے نعرہ لگائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔